السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ آڈیو پاکستان کے قیام کے بعد اور قیام سے قبل پاکستان میں موجود سیاسی جماعتوں کے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے اور یہ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں قائم ہوئی۔ یہ جماعت سر سید احمد خان کی علمی اور سماجی خدمات سے متاثر تھی، جن کا شمار ہندوستان میں مسلم جدیدیت کے اولین بڑے شارحین میں ہوتا تھا۔ 1930 میں علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر بنے اور پاکستان کی ریاست کا مطالبہ کیا، تاہم ان کا خیال تھا کہ یہ ریاست ہندوستانی وفاق کے اندر قائم ہوگی۔ انہوں نے وکیل اور سیاستدان محمد علی جناح پر انگلستان سے ہندوستان واپس آنے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے لیے زور دیا۔ جناح ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے باعث مایوسی کے عالم میں 1920 میں سیاست چھوڑ کر انگلستان چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے وکالت شروع کر رکھی تھی۔ اقبال نے ہندوستان میں مسلم جدیدیت کا وسیع تصور تشکیل دینے کے لیے سر سید اور اپنے جیسے مسلم جدیدیت کو اس دور میں پان اسلامزم کے قدیم فکری دھاروں سے جوڑ دیا۔ 1940 میں محمد علی جناح ہندوستان واپس آئے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بنے۔ 1940 میں پارٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندو اکثریتی ہندوستان میں مسلمان سیاسی معاشی طور پر کمزور رہیں گے، اس لیے انہیں اپنا علیحدہ ملک پاکستان بنانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ برطانوی حکومت نے مرکز اور صوبوں میں حکومتیں تشکیل دینے کے لیے 1945 اور 46 کے انتخابات کرائے۔ یہ الیکشن مسلم لیگ کے لیے بہت اہم تھے، کیونکہ اس سے ثابت کرنا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اسی ملک میں سب سے بڑی مسلم جماعت سمجھتی ہے اور علیحدہ مسلم اکثریتی ملک کے اس کے مطالبے سے متفق ہیں۔ مسلم لیگ کا ملک کی سب سے بڑی ہندو قوم پرست جماعت انڈین نیشنل کانگریس سے براہ راست مقابلہ تھا، جس کے ساتھ ساتھ بنیاد پرست اسلامی جماعتیں بھی اس کی مخالف تھیں، جو مسلم لیگ کو جعلی مسلمانوں کی جماعت قرار دیتی تھی۔ الیکشن کے لیے جاری کردہ مسلم لیگی منشور میں ایک الگ مسلم اکثریتی ملک کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس میں ہندوستان کی دوسری مذہبی اقلیتیں مسیحی، بدھ، پارسی اور سکھ برابر شہری کی حیثیت رہ سکتی تھی۔ مسلم لیگ نے شیڈول کاسٹ ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی صحیح کی اور اس کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ان کے لیے زندگی زیادہ بہتر ہوگی۔ مسلم لیگ نے بنگال میں 250 میں سے 114، پنجاب میں 175 میں سے 75، صوبہ سرحد میں 150 میں سے 17، سندھ میں 60 میں سے 28، اتر پردیش میں 228 میں سے 54، بہار میں 152 میں سے 34، آسام میں 108 میں سے 31، ممبئی میں 175 میں سے 30، مدراس میں 215 میں سے 29 اور اڑیسہ میں 60 مجموعی نشستوں میں سے 4 پر کامیابی حاصل کی۔ اگرچہ مجموعی طور پہ ہندوستان بھر میں کانگریس نے سب سے زیادہ نشستیں جیتی، تاہم مسلم لیگ نے مسلمان ووٹوں کا 87.2% حاصل کر کے خود کو مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کے طور پر منوا لیا اور ملک میں سب سے بڑی مسلم قوم پرست جماعت بن کر ابھری۔ حکمران جماعت قیام پاکستان کے بعد جناح گورنر جنرل اور لیاقت علی خان ملک کے پہلے وزیر اعظم بن گئے۔
تخلیق پاکستان کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کو مسلم لیگ کا نام دے دیا گیا۔ ملک کے پہلے گورنر جنرل اور وزیر اعظم کا تعلق مسلم لیگ سے ہی تھا، اور پہلی قانون ساز اسمبلی میں بھی یہی اکثریتی جماعت تھی، جنہوں نے دستور ساز اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کو جدید مسلم اکثریتی ریاست قرار دیا، جس نے مذہبی معاملے میں غیر جانبدار رہنا تھا اور اپنے عقیدے سے قطع نظر تمام لوگ پاکستانی شہری کی حیثیت سے برابر ہوتے۔ 1948 میں جناح کا انتقال ہو گیا۔ پہلی دراڑیں جناح کی وفات سے قریباً فوری بعد مسلم لیگ میں نزاع شروع ہو گیا۔ پارٹی میں اندرونی تنازعات نے تلخ صورت اختیار کر لی، نتیجہ اس کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ مسلم لیگ پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ 1948 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ چنانچہ ہندوستان کے لیے انڈیا مسلم لیگ اور پاکستان کے لیے آل پاکستان مسلم لیگ وجود میں آئی۔ اس وقت قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر تھے۔ 1948 میں ان کا نام آل پاکستان مسلم لیگ کی صدارت کے لیے تجویز کیا گیا، لیکن انہوں نے بحیثیت ملک کے سربراہ ہونے کے کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستگی سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ پارٹیوں کی سیاست سے بالاتر رہنا چاہتے تھے۔ نتیجے کے طور پر جماعت ان کی اعلیٰ قیادت سے محروم ہو گئی اور کھوٹے سکوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ یہ ایک ایسا خلا تھا جو پھر کبھی پر نہ کیا جا سکا، کیونکہ قائد اعظم بہرحال قائد اعظم تھے اور قائد اعظم صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ کی نئی کونسل نے فروری 1948 میں اپنے ایک اجلاس منعقد کیا اور ایک قرارداد کے ذریعے رولز میں تبدیلی کر کے وزراء کو مسلم لیگ میں کوئی عہدہ رکھنے کی ممانعت کر دی۔ چودھری خلیق الزماں کو جماعت کا چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا اور انہیں مرکزی، صوبائی اور ابتدائی لیگوں کو منظم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ان کی نگرانی میں مسلم لیگ کے لیے رکن سازی کی مہم شروع ہوئی، جماعتی ڈھانچہ قائم کیا گیا اور عہدیداروں کا انتخاب ہوا۔ چنانچہ اس طرح اپنے ہی نامزد کردہ عہدیداروں کی مدد سے وہ مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ انہوں نے صوبوں میں اپنے حامیوں کی سرپرستی کی اور جماعت کی داخلی سازشوں سے اغماض برتا۔ بہرحال ان میں قائد اعظم کا جانشین بننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جب تک قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر رہے، ان کو پوری قوم کا اعتماد حاصل تھا۔ اس سے جماعت کو بڑی تقویت ملتی تھی، لیکن چودھری خلیق الزماں ان کی پرچھائیں کے برابر بھی نہیں تھے۔ چنانچہ اپنے گھر کے سامنے مہاجرین کے معمولی مظاہرے کے بعد انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے مسلم لیگ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی جمہوریت پسندی کا بھرم رکھ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ نے مرکز اور صوبوں میں وزارتیں تشکیل دی۔ 1947 سے 1954 تک کے لیے اس عرصے میں ملک بھر میں مکمل سیاسی برتری حاصل رہی، لیکن اس کے پاس عوام کی بہبود کے لیے نہ کوئی مسلمہ پروگرام تھا، نہ ہی یہ عوام کے سامنے کوئی نظم العین رکھ سکی۔ اس کے بہت سے زعماء قوم کی خدمت کے بجائے حصول اقتدار اور اہم عہدوں کے خواہاں تھے۔ مسلم لیگ عام طور پر جاگیرداروں اور زمینداروں کا قبضہ رہا، ایک دوسرے کے خلاف گھٹیا سازشیں کرنے میں مبتلا رہے۔ اس وجہ سے وہ عوام کی نگاہ میں مسلم لیگ کے وقار میں کمی اور پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی کے ذمہ دار قرار پائے۔ ان کے اندرونی اختلافات اور حریفانہ مطالبات نے تنظیم کی وحدت کو برباد کر دیا۔ اس وجہ سے کئی دوسری جماعتیں وجود میں آئیں جنہوں نے مسلم لیگ کی برتری کو چیلنج کیا۔